السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سرگرمی کریں گے جس میں کمال ہے اعراب کا۔ اعراب پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کچھ حرکات ہیں جو کہ ہم الفاظ پر لگاتے ہیں تو ان کا تلفظ اور معنی بدل جاتے ہیں۔ ان میں زبر اس طرح، زیر تھوڑا نیچے اس طرح، اور پیش تھوڑا اوپر اس طرح، ان تین اعراب کا استعمال ہم یہاں کریں گے۔ اب دیکھیں کہ سوال آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کے معنی جانیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اعراب لگا لیتے ہیں، پھر ان کے معنی جانتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلے لفظ ہے پیرے پر، ہم نے زبر لگا دیا، اس کے بعد پیرے پر ہم نے پیش لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ پر۔ اب اگلا لفظ ہے گل، گاف لام گل، ہم نے کیا کیا؟ اس پر پیش لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ گل۔ اب گاف لام گل ہے، ہم نے اس کے نیچے زیر لگا دیا تو کیا بنا؟ گل۔ اب ہے سین نون، ہم نے زبر لگایا تو سن بن گیا، اور سین نون پہ پیش لگایا تو کیا بنا؟ سن۔ چلیے اب ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ پر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس پر، اس پر، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے پر، پر معنی زیادہ یا بھرا ہوا کسی چیز سے، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا، وہ پر کہلائے گا۔ گل معنی پھول، یعنی گاف لام پیش گل، گل معنی پھول، اور گل، گاف لام زیر گل، گل کے معنی مٹی۔ پھر سین نون زبر سن، سن معنی سال، اور سین نون پیش سن، سن معنی سننا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان کے معنی دیکھ لیے، اب ہم انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ پر اب اس طرح سے ہمیں جملے بنانے ہیں کہ ان کی معنویت بھی ظاہر ہو جائے۔ آپ دیکھیں کتاب میز پر رکھ دو، اور ختمہ لگا دیں، یعنی میز کے اوپر رکھ دو۔ پھر لفظ ہے پر، پر معنی بھرا ہوا۔ اب آپ جملہ بنائیں، ماحول بہت پر سکون ہے، یعنی سکون سے بھرا ہوا ہے۔ اب لفظ ہے گل، گاف لام پیش گل، گل معنی پھول۔ اب اللہ تعالی نے گل، گل معنی پھول، بوٹے، بوٹے معنی پودے، بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گل بوٹے بنائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھول اور پودے بنائے ہیں۔ پھر ہے لفظ گل، گل معنی مٹی۔ اب آپ دیکھیں، چلیں اسی سے ملاتے ہیں، گل بوٹے گل سے نکلتے ہیں، یعنی پھول اور پودے مٹی سے نکلتے ہیں، یعنی مٹی میں پیدا ہوتے ہیں یا مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر لفظ ہے سن، سن معنی سال۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان سن 1947 میں قائم ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سن آ گیا۔ اس کے بعد آخری جو لفظ ہے وہ ہے سن، سن معنی سننا۔ ذرا
मेरी बात सुन लो। तो ये जुमले बन गए। अब आपने देखा प्यारे बच्चों कि एराब से लफ्जों के मानी भी बदल जाते हैं, तलफ़ुज़ भी बदल जाता है और फिर उनका इस्तेमाल तो बदल ही जाएगा। तो आपने अब अपनी किताब कारवाने उर्दू के सफ़ा नंबर 140 पर मौजूद सवाल नंबर 8 में इसी तरह एराब का इस्तेमाल करना है, फिर उनके मानी जानना है। आप लुग़त से मानी लिख सकते हैं या किसी बड़े से पूछ सकते हैं और फिर उन्हें छोटे-छोटे आसान-आसान जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस सवाल को आसानी से मुकम्मल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।